ذالک یوم الخلود لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اللہ ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما کر جو احکامات دیے ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن بالکل سامنے تھا، اپنے کفر میں، اپنی سازشوں میں وہ علل اعلان کھلم کھلا سامنے آتے تھے۔ ان کی مخالفت، ہٹ درمی اور ڈھیٹ پن پوری طرح واضح تھا۔ ایک عرصے تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے دو پہاڑوں کے درمیان کھجوروں کی ایک بستی ہے، وہاں تشریف لے جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو آپ کے سامنے دو گروہ تھے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے زبان سے تو اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا، لیکن دل سے وہ کافر ہی تھے۔ مسلمانوں کی مجالس میں شرکت کرتے، مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرتے اور پوری طرح سے اسلام کے ساتھ کھڑے نظر آتے، مگر جب عمل کی باری آتی اور جہاں پر ان کا موقع بنتا وہ اسلام کو نقصان پوری طرح سے پہنچاتے تھے۔ شریعت نے ان کو منافق کا لقب دیا۔ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شام کے علاقے سے اس نیت کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ نکلے کہ ہم نے اپنی مذہبی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا، فران کی چوٹی سے ہوتا ہوا وہ ایک ایسی بستی کے اندر آ کر قیام کرے گا جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور اس وادی میں کھجوروں کی کثرت ہے۔ یہ تلاش کرتے کرتے یثرب کے علاقے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر ڈیرے ڈال لیے۔ ان کے تین بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں انہوں نے یہاں اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنا مسکن بنایا، یہاں ٹھہر گئے۔ اور اس ٹھہرنے کے ساتھ انہوں نے معیشت کے اوپر قبضہ کر لیا۔ مدینہ میں رہ کر جس کا پرانا نام یثرب ہے، وہاں لوگوں کو سود پر قرضے دیتے، اور جو دو قبیلے مدینہ والوں کے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، ان دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں بھی کرواتے رہتے تھے اور دور بیٹھ کر تماشا دیکھتے۔ اوس کو بھی اسلحہ دے دیتے اور خزرج والوں کی بھی مدد کر دیتے اور ان لوگوں کو آپس میں لڑاتے، حتیٰ کہ 120 سال سے ایک ان کی جنگ چلی آ رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے، آپ نے ان دونوں قبیلوں کے درمیان صلح کروائی۔ یہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ تین بڑے قبیلے تھے یہود کے جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، اور مقصد ایک ہی تھا کہ آخری نبی نے یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالنے ہیں، اس نے یہاں پر آ کر قیام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب تشریف لائے، جہاں بہت کچھ بدلا۔ یثرب کا نام بھی بدل کر مدینہ النبی پڑ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے۔ شروع والے دن تھے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام عبداللہ بن سلام تھا، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس نبی کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں وہ نبی ہے کیسا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلی بات جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر میرے دل میں اتر گئی وہ یہ کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں، یہ سچا آدمی ہے۔ میں قریب ہوا تو
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو کچھ باتیں سمجھا رہے تھے. میں نے وہ باتیں سمجھی اور میں نے آپ سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سوال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس نے وہ سوال کیے. جب اس کو تسلی بخش جواب ملا تو کہنے لگا شاید آپ مجھے جانتے نہیں، میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا عبداللہ بن سلام ہوں. ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہودیوں کے ہاں میرا مقام بڑا اونچا ہے، آپ ان کو بلا کر میرے متعلق سوال کریں. یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور عبداللہ بن سلام اوٹ میں چلے گئے، چھپ گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود سے پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے بہترین آدمی ہے اور سب سے بہترین آدمی کا بیٹا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اسلام قبول کر لے. یہود کہنے لگے اللہ اس کو آپ کے شر سے محفوظ رکھے، نعوذ باللہ من ذالک. جب انہوں نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھتے ہوئے پردے سے باہر آ گئے. تو یہودیوں نے جب یہ دیکھا، یہود کہنے لگے اللہ کی قسم تو سب سے برا ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے. ان کو اسلام سے اتنی نفرت ہے. ایک دوسرا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ میں پہنچے ہی تھے. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ یہود کے سردار کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حیی بن اخطب. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ حیی بن اخطب آیا. اس نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دیر ملاقات کی اور واپس چلا گیا. گھر پہنچا، سیدہ صفیہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ بڑی دیر بعد سیدہ صفیہ اسلام کے دھارے میں آئیں، مگر یہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ میرا باپ جب اللہ کے رسول سے ملاقات کر کے گھر واپس آیا تو میرا ایک کزن بھی گھر آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا چچا جان، کیا یہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ وہی ہے جو بنو اسماعیل میں سے ہے، آخری نبی ہے، بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے؟ حیی بن اخطب نے سر کے اشارے سے کہا ہاں یہ وہی ہے، یہ بالکل وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہمیں ملتا ہے. اس نے کہا چچا جان پھر آگے کا کیا ارادہ ہے؟ اس کے ساتھ مل کر چلنا ہے یا اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے؟ حیی بن اخطب نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مرتے دم تک اس کی مخالفت ہی کرنی ہے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ پہلے سپارے کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو آپ سے دشمنی کس وجہ سے ہے. ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس بنیاد اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے تھے. ان میں سے ایک مشہور ہیں اسماعیل اور دوسرے ہیں اسحاق. اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹا یعقوب عطا کیا. یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے یوسف بیٹا عطا کیا. اور یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے جو تاریخ میں بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہیں. یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں اسرائیل نام ہے. اسرائیل مانا اللہ کا بندہ. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی آگے جو نسل چلی وہ بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، جن کو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اللہ نے تمہیں جہان والوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی. یہ 12 نسلیں، 12 قبیلے جب آگے بڑھے، ان میں اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں وہ ان میں آئے. یہود کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ ہماری نسل، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. اتنے چہیتے ہیں، اتنے چہیتے ہیں
کہ اگر بالفرض جہنم کے اندر ہم داخل بھی کیے گئے، ایام معدودات، ہم گنتی کے چند دن جہنم میں جائیں گے، ورنہ اور اس کے علاوہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارے سوا کسی اور کو نہیں چاہتا۔ اس کیفیت میں یہ جب غرور میں، افراط اور تفریط میں آگے بڑھے، انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، کسی بھی نبی کو پکڑتے اور اس کو قتل کر دیتے۔ رشوت خوری اور بڑی بڑی دوسری جھوٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر کے انہوں نے بڑی ریشہ دوانیاں کی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ کیا کہ اب نبوت کا جو تاج ہے وہ بنو اسرائیل سے لے کر بنو اسماعیل کو دے دیا جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی نبی نہیں ہے سوائے ایک نبی کے، اور وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہودیوں کو اب اس بات کا حسد ہے کہ نبوت تو تھی ہمارے خاندان میں، نبوت اب کنورٹ ہو کر بدل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، حالانکہ عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا کہ خاندان تو ہمارا ایک ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے چچا کی یا تایا کی اولاد میں سے ہیں، بجائے یہ کہ ان کا ساتھ دیتے آپ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور اس کھڑے ہونے میں انہوں نے جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا، روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ اس قدر اسلام کے مخالف تھے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جائے، آپ کو زہر دینے کی کوشش ان لوگوں نے کی، اور آپ علیہ السلام نے وہ گوشت کھا بھی لیا اور خود ہی باہر نکال کر کہا کہ یہ گوشت بول کر مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا۔ آپ علیہ السلام کو اپنی وفات کے وقت اپنی رگیں کٹتی محسوس ہوئیں، اور آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اس زہر کی کڑواہٹ اس وقت میں اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ یہودیوں کے قبیلے میں ایک فیصلہ کرنے کے لیے گئے، آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوپر سے چکی گرا کر، پتھر گرا کر آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی آپ کو بچا لیا۔ جب کچھ نہیں بن پڑا تو انہوں نے آپ علیہ السلام پر جادو کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نجات دی۔ ایک ہی بیماری ہے، اور وہ ہے حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم انہ الحق۔ ان کے دلوں کے اندر حسد ہے کہ نبوت آخری نبی ہمارے درمیان کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں چلا گیا۔ اب ان کے سامنے حق بات واضح ہو گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں، آپ علیہ السلام کا مقام، مرتبہ، عظمت، جلالت ان کے سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ پھر بھی اس لیے نہیں مان رہے، ان کے دلوں میں حسد ہے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اگر تم دنیا کے لوگوں کا جائزہ لینا چاہو تو مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے پیش تمہیں یہودی نظر آئیں گے۔ لیکن انتہا کا المیہ ہے کہ مسلمان یہودیوں کو اپنا دوست مانتے ہیں، اس قدر اپنا دوست مانتے ہیں، اس قدر ان کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں کہ ہر معاملے میں انہوں نے ان کو اپنے لیے ماڈل بنایا ہوا ہے۔ کیا فیشن ہے، کیا انڈسٹری ہے، کیا ہمارے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کیا ہمارا لباس ہے، ہر چیز میں ہم فالو کرتے تو ان لوگوں کو۔ فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، تم ان لوگوں کو دوست بنا رہے ہو جو تمہارے دین کو کھلواڑ بناتے ہیں، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا محبوب بناتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی، مسلمانوں یہ تم لوگ ہو جو ان سے محبتیں کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے جگری ہیں مگر وہ اندر سے تمہارے دشمن ہیں۔ تم اللہ کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو لیکن وہ کسی کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور ان کی عادت یہ ہے کہ جب تم ان کے پاس ملنے کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہو
تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوری طرح سے تمہیں نقصان پہنچائیں، اور اگر وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے تو پھر تمہارے جانے کے بعد اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں لے کر کاٹتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو نقصان کیوں نہیں پہنچا سکے۔ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، مسلمانوں کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، تم کافروں کے ساتھ محبتوں کی پینگیں بڑھانا چاہتے ہو، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ نہ اپنے دشمنوں کو نہ میرے دشمنوں کو اپنا دوست بناؤ۔ لیکن دوستی ہوتی کیسے ہے؟ صرف یہ نہیں کہ میرا اس کے ساتھ رابطہ ہو تبھی دوستی ہے، دوستی یہ ہوتی ہے اس نے میرے گھر کے اندر گھس کے اپنا میڈیا دکھا کر ہمارے ذہنوں کو، ہمارے ایمان کو، ہماری نسلوں کو اغوا کر لیا۔ ہمارے ذہن اس نے ایسے بنا دیے ہیں، ہم پب جی کھیل لیتے ہیں، ہم کسی چیز کو شیئر کر لیتے ہیں، ہم کسی چیز کا تھوڑی دیر کے لیے بائیکاٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے جہاد کر لیا ہے، اب ہمارے کندھوں کے اوپر جو فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا۔ میرا بھائی آپ غور کریں، وہاں کا ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر قریب 7-8 سال ہے، وہ اپنے سکول میں کھڑا ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہم ان قریب تمہارے مدینہ پر، تمہارے مکہ پر چڑھائی کریں گے، ہم قدس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، خیبر میں جو تم نے کیا وہ تمہارا آخری موقع تھا، اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اور مسلمانوں کی حالت دیکھیں، یہ صرف مذمتی بیان جاری کر کے اور فلسطین والوں کے لیے دعائیں کر کے یہ خیال کر رہے ہیں کہ شاید ہماری طرف سے حق ادا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک چودھری صاحب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو جھاڑو پکڑ کر جھاڑو دینا شروع کر دیا۔ امام صاحب نے دیکھا تو امام صاحب کہنے لگے چودھری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا امام صاحب گنہگار آدمی ہوں، اللہ کا گھر صاف کر کے میں نیکیاں کمانا چاہ رہا ہوں۔ امام صاحب نے وہ جھاڑو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہا اللہ کے لیے یہ چھوٹی موٹی نیکیاں غریبوں کے لیے چھوڑ دیں، آپ کے بس میں جو ہے آپ وہ کریں، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کسی کو سٹینڈ کر دیں، آپ کسی کے ساتھ مالی طور پر اس کو کھڑا کر دیں، آپ لوگوں کو بڑی بڑی نیکیاں کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، یہ چھوٹی موٹی نیکیاں غریبوں کے لیے چھوڑ دیں۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ کریں، اور اگر ہم وہاں پر میرا بھائی جا نہیں سکتے، مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم عزم اور نیت تو کریں کہ جب موقع ملا فوراً جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی نیت کر کے رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے، لڑنا ہے، میں نے نکلنا ہے، پھر چاہے وہ اپنے بستر پر بھی فوت ہو، اللہ کے ہاں وہ شہید ہے۔ اور اگر زندگی میں ایک بار بھی کوئی بندہ اس چیز کی تمنا نہ کرے تو پھر سمجھ لو کہ بستر پہ مرا ہے تو منافق کی حالت میں مرا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہود اور دیگر جتنے بھی کافر ہیں ان کے بارے میں یہ ذہن میں بٹھا لیں، یہ کبھی بھی بندے کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی اور عیسائیوں کو تم راضی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے حکمرانوں کو، مسلم امہ کے تمام حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جو وہاں کام کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو نہیں کر رہے اللہ ان کو توفیق دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان کی طرف پلٹیں گے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا بھائی وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کے دین کو اپنا نہ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا وقت آئے گا لَتَتَّبِعُنَّ أَقْوَامًا، تم پہلی امتوں کی، پہلی قوموں کے نقش قدم کے اوپر چلو گے، اتنا نقش قدم کے اوپر چلو گے کہ جیسے جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مشابہ ہوتا ہے، ایسے ہی مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہو جائیں گے۔ ہم غور کریں کہ ہم کس کس چیز میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ عام طور پر بالوں کو کٹوانے کا معاملہ ہی لے لیں، چھوٹے بڑے بال کٹوانا، اسپائکس بنوا لینا، بالوں کو کھڑا کر لینا، یہ کر دینا وہ کر دینا۔ لباس کو دیکھ لیں، تنگ ترین لباس ہمیں دیا گیا، ہر چیز میں ان کی مشابہت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر جب سارے کافر ان کے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ لوگوں نے کہا
اے اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بڑی ہوگی۔ اے اللہ کے رسول پھر وجہ کیا ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دو باتیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں اندھے ہو جاؤ گے۔ ایک ہی کام، ایک ہی لگن کہ بس میں اپنی دنیا سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لوں۔ ابن سماک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ فرض کرو ساری دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دی گئی، پھر اس جیسی ایک اور دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دی گئی۔ اب جب استعمال کرنے کا موقع ہے تو موت تمہارے سامنے کھڑی ہے، بتاؤ تمہارے پاس کیا رہ گیا؟ تمہارے ہاتھ میں کیا آ گیا؟ حب الدنیا، بندہ دنیا کی محبت میں اندھا ہو جائے اور اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے، میں اور جی لوں، میں اور زندگی بسر کر لوں۔ وکراہیت الموت، اور موت سے نفرت کرو گے۔ جب یہ دو عادتیں تمہارے اندر آ جائیں گی، جینے کی ہوس اور جینے کا لالچ انسان کی زندگی کے اندر آ جائے تو پھر اس کو اور کوئی چیز نہیں، کافر اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ بلکہ اہل علم تو کہا کرتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں مار کھانے کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے قرآن کے ساتھ اس کو تلوار بھی عطا کی ہے، کافر اس کو مارے گا، یہ جب تک اپنا دفاع نہیں کرے گا مار کھاتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ اب کسی قوم کو، کسی امت کو اللہ آسمان سے کوئی عذاب بھیج کر تباہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں جہاد کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، مسلمانوں تم ان کے خلاف قتال کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے بس میں جو کچھ ہے اتنی قوت تو تیار کر کے رکھو۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہاتھ میں فیڈر پکڑا ہے اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتھر ہے، وہ پتھر اللہ کی قسم ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہنوں کی عزتیں تار تار ہوں، قبلہ اول کے اندر خون کی ندیاں بہا دی جائیں اور ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی فکر نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح کی ہے، جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یار ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بچے وہ لٹ رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، لاکھوں بے گھر ہو چکے، کتنے شہید ہو چکے، خبریں آنے کا کوئی ذریعہ وہاں سے نہیں ہے، اور اس طرح سے بمباری ان کے اوپر کی جا رہی ہے جیسے بارش کے قطرے ہوں، اور ہم ان کے بارے میں فکر مندی نہ ہوں، ہم اپنی ڈگر اور اپنے ٹون کے اندر ہوں، کم از کم آنکھ سے آنسو بہا کے رب سے ان کے لیے دعا ہی کر لی ہے کہ اللہ ان کی مدد کر دے، اللہ ہمیں ان کی مدد کی توفیق دے دے، ان کے پیچھے جانے کی توفیق دے دے۔ اور اگر میرا بھائی ہمسائے کے گھر میں لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر ہم نے اب بھی سبق نہ پکڑا تو یہ آگ ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور واللہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو انہی کے کانٹیکٹ کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو انہی کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم انہی کے عقائد کے اوپر پل رہے ہیں، ہماری نسلوں کے عقیدے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اب کسی بچے کو یہاں سے اٹھا کر پوچھ لیں کہ بدر کیا ہے، احد کیا ہے، احزاب کیا ہے، واللہ ہم نے اپنی نسلوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں، صرف اس بات پر کہ اسلام میٹھا میٹھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، 1 سال میں 3 جنگیں بھی ہوئی ہیں، اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو تھام کر رکھا ہے۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا، بنو قریظہ کا جو غزوہ ہوا، غزوہ بنی قریظہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کا بازار ہے، ایک مسلمان عورت وہاں پر گئی، پردے میں تھی، سنار کے پاس، سنار نے کہا اپنا چہرہ کھول کر دکھاؤ، اس عورت نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گی۔ دوسرے یہودی نے آ کر اس کا جو دوپٹہ تھا اس کو پیچھے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا، وہ عورت اٹھنے لگی، اس کا چہرہ کھل گیا، اس نے اس وقت کہا واہ اسلام، ہائے میرا اسلام، اسلام کے اوپر آڑ آ گئی ہے۔ وہاں ایک قریب مسلمان کھڑا تھا، اس نے اٹھ کر دونوں یہودیوں کو قتل کر دیا۔
یہودیوں نے پکڑ کر اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ فوراً اپنا لشکر لے کر بنو قریظہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور بنو قریظہ کے 700 مردوں کو سر عام قتل کر دیا کہ جو مسلمانوں کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، بد عہدی کرے گا اور مدینے کے امن کو خراب کرے گا، اس کے لیے زندگی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ مسلمانوں جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دینا، ان کو واپس بھیج دینا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس وصیت کے اوپر عمل ہو چکا تھا۔ تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر قیامت تک کے لیے ایک بندہ اللہ ایسا مسلط کر دے گا، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو ان کو اذیت میں مبتلا کرتا رہے گا۔ میرا بھائی، وقت آنے والا ہے، اسلام نے غالب آنا ہی آنا ہے، لیکن کل قیامت والے دن ہم سے سوال ضرور ہوگا کہ تم نے کام نہیں کیا تھا، اللہ نے تمہاری جگہ کسی اور سے کام لے لیا۔ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، اگر تم اعراض کرو گے، پشت پھیر کر بھاگ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوا؟ یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر اس سے کام لے لے گا۔ ثم لا یکون امثالکم، پھر جس نام کو بچانے کی خاطر تم محنت کرتے ہو، تمہاری داستان تک نہیں ہوگی، داستانوں میں تمہارا ذکر تک نہیں ہوگا۔ من یرتد منکم عن دینی، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے منہ موڑے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم لے کر آئے گا جو رب سے محبت کرتے ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے اوپر بڑے ہی سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے ہی نرم ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی جتنا مرضی بولتا رہے اور بھونکتا رہے، یہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم کھڑے ہوں وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہو، اللہ آنے والی نسلوں کو فتح عطا کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تیاری پکڑیں اور تیار ہو کر اپنی نسلوں کو وہ عقیدہ اور منہج دے کر جائیں جس کی بنا پر کل کو ہماری نسلوں سے ہی وہ افراد اٹھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر ہندوستان میں جہاد کریں اور دجال کے قتل میں وہ شرکت کریں، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں۔